اللہ 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 رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، بے شک یہ تمہارا دین ایک ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو۔ تو دین ایک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے سارے موحد، نوح علیہ السلام کے زمانہ پاک سے پھر شرک شروع ہوا، پہلے شرک نہیں تھا۔ ایک یہ بھی ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی تین چیزوں میں متفق ہے: توحید، رسالت، قیامت۔ تمام انبیاء میں ان تین چیزوں میں وحدت ہے کہ اللہ کی توحید پر آئے، رسالت پر چلے، اور قیامت کا انکار بھی نہیں، تبلیغ کرتے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دین ایک تھا۔ یہ جو اختلافات ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی میں یا آگے چل کر ائمہ میں، اصولی اختلاف نہیں تھا، فروعی اختلاف تھا، اولا غیر اولا کا اختلاف تھا۔ یہ جو 72 فرقے، ان کے اندر تو اصولی اختلاف رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنے، نجات پانے والا ایک ہوگا۔ عرض کیا گیا کون ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں نا، یہ طرز نجات پانے والا ہے۔ ہر آدمی اپنے اعمال کو پیش کرے صحابہ پر، اگر صحابہ معیار ایمان ہے ہی نہیں، پیش کیا کرے گا؟ جن کا نظریہ ہے کہ صحابہ کچھ بھی نہیں، معیار ایمان نہیں ہے، وہ کس درجے کا؟ کہنے والا کہتا ہے اگر آج صدیق اکبر بھی آ جائیں اور وہ کہے کہ ایسا کر لو، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اپنی تحقیق پہ جائیں گے۔ جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا کوئی ایمان لائے گا پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اگر ایسا نہیں پھر نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو۔ دوسروں کی ملامت سے ڈر کے مارے ہم سارے رسومات بدعات کر جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا، وہ فلاں محسوس نہ کرے، اللہ ناراض ہو تو ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا سر تم پہ نہ ہو، اس سے نہ ڈرو، پھر کام بنے گا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، کاٹ ڈالا انہیں اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ انبیاء علیہ السلام کے طرز سے ہٹے، اپنے اپنے مرضیات پر چلے۔
اور بالکل خلاف شرع پر بھی چل رہے ہیں تب بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر فرقہ ہر جماعت اپنے پاس کے عمل پر خوش ہے. تو ٹھیک ہے، یہودی اپنی جگہ خوش ہیں، عیسائی اپنی جگہ خوش ہیں، مرزائی اپنی جگہ، مجوسی اپنی جگہ، ہندو اپنی جگہ. وہ کہتے ہیں بہت زبردست کر. بظاہر جتنا بھی اچھا کام ہو اگر شریعت سنت سے ہٹ کر ہے وہ بالکل بیکار ہے. جتنا بھی خوش ہوتے رہیں کہ ہم نے کمال کر دیا، لیکن وہ بیکار ہے. اللہ فرماتے ہیں مجرموں کو ڈھیل دو، فذرہم فی غمرتہم، چھوڑ دو ان کو اپنی بے ہوشی میں، حتی حین، ایک وقت تک، وہ اپنے نشے میں مست رہنے دو. انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری اتنا ہے کہ وہ واعظ و نصیحت کر دیں. نائبین انبیاء کی ذمہ داری بھی اتنا ہی ہے کہ حق بات پہنچا دیں. بارہا عرض کیا جاتا ہے کہ علماء کا کام بتانا ہے، منوانا نہیں. منوانا حکومت کا کام ہوتا ہے. علماء کی ذمہ داری اتنا ہے کہ حق بات بتا دیں. نہیں مانتا مہور مرے جدھر جاتا ہے جائے. ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے لے جائے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا تمہاری مثال ایسے ہے جیسے آگ جل رہی ہوتی ہے، پروانے اس میں گر رہے ہوتے ہیں، روکنے والے ان کو روک رہے ہوتے ہیں. فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اعمال جہنم کر کے جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، میں ان کی کمر سے پکڑ پکڑ کے روکنے لگا ہوں. لیکن جو رکیں گے تو رکیں گے، نہیں رکتے تو جہنم میں جائیں گے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا. اپنی اپنی ذمہ داری ہوگی. باقی حق بات پہنچا دینا ذمہ داری ہے، وہ پہنچ جائے اپنے اسباب کے متعلق، اسباب کے ماتحت جتنا پہنچا سکتا. اللہ فرماتے ہیں فذرہم فی غمرتہم، ان کو ان کے بے ہوشی میں، نشے میں چھوڑ دو، حتی حین، ایک وقت تک. اللہ رب العالمین کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں. دیکھنا چاہتے ہیں ایکم احسن عملا، ان میں سے کون ہے جو سنت کے مطابق عمل کرتا ہے. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ایحسبون انما نمدہم، کیا وہ گمان کرتے ہیں بے شک ہم نے ان کی مدد کی ہے، من مال و بنین، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، نسارع لہم فی الخیرات، کہ ہم ان کے لیے دوڑے جا رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کے لیے، فی الخیرات، بھلائیوں میں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مال دے دیا. وہ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں نافرمانی بھی کی، فلاں بھی کی، فلاں بھی کی، اس کے باوجود مال بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ پر خوش ہے، مجھ پر راضی ہے. یہ راضی ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کبھی مال دے کر دیکھنا چاہتے. کبھی آکڑ تاکڑ ہوتی ہے کہ جناب ہمارا افرادی قوت، ہماری افرادی طاقت دیکھیں. میں نے اپنے گھر کے افراد گنے جی 52 بنتے ہیں، 100 بنتا ہے. جہاں جہاں چلے گئے بس ان کی تباہی پھیر دیں گے. یہ ہوا ہے، آکڑ ہے. تو اللہ رب العالمین ان کو مال اولاد دی ہے. ایک بزرگ بابا بیٹھا تھا، بیٹھا کہنے لگا
کہنے لگا کسی کے لیے یہ دعا نہ کرنا کہ اللہ اس کو اولاد نہ دے، جس پر آپ ناراض ہوں یہ دعا دیا کریں اللہ اس کو بہت ہی اولاد دے دے، اولاد ہی اس کی طبیعت سیٹ کرے گی۔ جو معاشرہ جا رہا ہے وہ اولاد ہی اس کی طبیعت سیٹ کر دے گی۔ یہ دعا دو کہ اللہ اس کو اور دے بہت سارے بچے دے دے، ایسا ذلیل اور رسوا ہو کے رہ جائے گا معاشرہ دیکھے۔ اس وقت جو معاشرے میں نافرمانی کا سیلاب آیا ہے نا، ہر آدمی روتا نظر آتا، جس سے پوچھو نہ بتائے تو نہ بتائے، جب وہ بتانے پہ آتا ہے تو خون کے آنسو روتا کہ اولاد میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، خاندان میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، دوست احباب کا سلوک میرے ساتھ کیا جا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خوش نہ ہو کہ اس کو مال اور اولاد مل گئی کہ اللہ اس پہ راضی ہے، بس ٹھیک ہے جی، نہیں، وہ سمجھ نہیں رہا، اللہ نے آزمائش میں ڈالا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امیروں سے غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ حکمت تو یہی ہے نا، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ حساب دیں گے تو آگے جائیں گے، جن کے پاس نہیں ہے وہ تو چلے جائیں گے، مگر حساب تو ہوگا نہیں۔ تو مال ہے تو پھر پئی پئی کا حساب بھی ہوگا، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، بجا خرچ کیا ہے بے جا خرچ کیا ہے، سوال ہوگا۔ اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا کہ کوئی آدمی کہے کہ جی میرا مال ہے میں جیسے خرچ کروں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اپنا نہیں ہے، نہ مال اپنا ہے نہ جان اپنی ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق ڈلے گی تو امانت کی ادائیگی ہے، اگر نہیں تو امانت میں خیانت ہے، اللہ پوچھے گا، اللہ معاف کر دے تو کریم ہے۔ تو اس میں سارے لہم، ہم دوڑے جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لہم ان کے لیے بالخیرات، مال کے بڑھنے میں، بلا یشعرون، بلکہ وہ سمجھ نہیں رہے کہ مال زیادہ جو ہو گیا ہے کوئی آزمائش تو نہیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ پاک میں ایک صاحب تھے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ دعا دے دیں مجھے۔ آپ علیہ السلام نے دعا دی، اس کا مال بڑھا۔ پہلے وہ 5 وقت نماز، پھر 1-2 نمازوں پہ آنے لگے، جیسے مال مویشی بڑھ گئے تو شہر چھوڑنا پڑا، باہر چلے گئے، پھر کبھی کبھی آتے تھے۔ تو مال آپ علیہ السلام سے دوری کا سبب بنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے آدمی بھیجا کہ انہیں کہو زکوٰۃ دے دے۔ جب مال آ جاتا ہے نا تو نشہ آ جاتا ہے، آکڑ آ جاتی ہے، ہوا آ جاتی ہے۔ ہاں جی، تو وہ کہنے لگا کہ جی میں نے تو حقوق ادا کرنے ہیں، فلاں کا دینا ہے، فلاں کے دینے ہیں، نہیں زکوٰۃ۔ آپ علیہ السلام کا قاصد واپس آیا، پھر اس کو احساس ہوا، آپ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے فرمایا ہم نہیں لیتے باقی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کے پاس لے آیا، صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مر گیا، وفات ہو گئی۔ اب بتاؤ کہ یہ مال کس درجے کا ہو، جس کو نبی نے بھی قبول نہیں کیا، صدیق نے بھی قبول نہیں کیا، جناب عمر نے بھی قبول نہیں کیا،
یہ تو مردود مال ہوا. پھر بھی وہ کہے کہ میں بڑا خوش ہوں، بڑا مال ہے میرے پاس. تو جس مال میں سے اللہ اور بندے کے حقوق نہیں نکالے جاتے وہ مال بیکار ہوتا ہے، بیکار مال ہوتا ہے. کل قیامت کے دن مشکلات کا سامنا ہوگا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو فہم قرآن فہم حدیث نصیب فرمائے.